حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز تھا۔ قریش کے نظام میں سفارت اور مقدمات کا عہدہ آپ ہی کے خاندان کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے قبل عرب کے مرغوب فنون میں سپاہ گری اور خطابت سے بڑی دلچسپی تھی۔ معمولی نوشت و خواند سے بھی واقف تھے۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا۔ اسی سلسلے میں دور دور کے سفر کر چکے تھے۔ ان سفروں نے بہت پختہ کار اور معاملہ فہم بنا دیا تھا، اسی لیے سفارت کا خاندانی عہدہ ان کے حوالے ہوا، اور قبائل میں جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے فہم و تدبر سے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اسلام ان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم تھا، جس کا مجرم ہر سزا کا مستحق تھا۔ جو شخص نیا مسلمان ہوتا تھا، عمر اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اس کو ہر طرح کی اذیت پہنچانے سے دریغ نہ کرتے تھے، لیکن بڑے عالی دماغ اور شکوہ و دبدبہ کے مالک تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی بڑی آرزو تھی، اور آپ ان کے اسلام لانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد بدر اور احد وغیرہ تمام بڑے بڑے مارکوں میں حضرت عمر شریک رہے۔ جنگ بدر میں اپنے اعزہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ غزوہ تبوک میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ غرض قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان اور اپنا مال اسلام پر نثار کر دیا، اور ان کی جرأت و شجاعت اور جان نثاری سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ ایثار و قربانی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ ان کی جان نثاری اور فداکاری اور خدمات اسلامی کی بنا پر ان کو بارگاہ نبوی میں جو قرب حاصل تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی صحابی کو نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی طرف سے جو خدمت سپرد کی گئی تھی وہ اونٹوں کا چرانا تھا۔ یہ کام عربوں میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کا قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ اپنے بیٹے عمر سے سلوک کرتے تھے۔ تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے، اور اگر تھک کر عمر آرام کرنا چاہتے تو انہیں سزا دی جاتی۔ جس میدان میں عمر کو یہ مصیبت انگیز خدمات سر انجام دینا پڑتی تھیں وہ مکہ مکرمہ سے قریب 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ خلافت کے زمانے میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ اکبر! ایک وہ وقت تھا کہ یہاں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا، اور آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم و حکمت کے موتی نچھاور فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا کہ میں محو خواب تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کسی محل کے کونے میں بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ محل کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے عمر کی غیرت و غصہ کا خیال آیا اور میں داخلے سے رک گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے متعلق غصہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار کسی راہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہاں رکے اور راہب کو آواز دی۔ راہب کو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ راہب دوڑتا ہوا آیا۔ مختلف قسم کی ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے وہ بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ شکستہ حالی دیکھی تو رونے لگے۔ کسی نے کہا یہ تو نصرانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے، مصیبت جھیلنے والے خستہ ہوں گے، آتش سوزاں میں داخل ہوں گے۔ مجھے اس شخص کی اس محنت و مشقت پر رحم آ گیا کہ اس کے باوجود یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پینے کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ یہ دودھ آپ کو بہت لذیذ محسوس ہوا، لہٰذا آپ نے دودھ پلانے والے سے پوچھا تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ نکالا جا رہا تھا، میں نے بھی ان سے تھوڑا سا دودھ حاصل کر لیا اور اپنے مشکیزے میں رکھ لیا اور اب آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور زکوٰۃ کے دودھ کو قے کی صورت میں باہر نکال دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح اور کافی حکم نازل فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی من درجہ ذیل آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے دوبارہ وہی دعا فرمائی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح ترین حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور سورہ نساء کی من درجہ ذیل آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی انتہائی واضح ترین حکم نازل فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض ڈلوا سکے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی گئی تو جواب میں انہوں نے کہا ہم باز آ گئے، ہم رک گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور عرفات کی شام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا لیکن عمر پر خاص طور پر فخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یکدم خطبے کے دوران میں بولے، اے ساریا پہاڑ کی جانب ہو جا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا پریشان مت ہو، بعد میں خود بتا دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا آج ایک غیر معمولی بات کیوں ہوئی؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائیں تو ان کو صرف ایک طرف سے لڑنا پڑے گا اور اس طرح ان کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور اگر یہ لوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو ہر طرف سے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس یہ سوچتے ہی میری زبان سے یہ کلمات نکلے جو تم لوگوں نے سنے ہیں۔ پھر ایک مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے فتح کی خوشخبری دینے والا آدمی آیا تو اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میدان جنگ میں سنی تھی، اور یہ آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے، جس کے بعد اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ ہی سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولے امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے کہیں زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر بولا اے سواد بن قارب، اٹھ جا اور میری بات سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کہہ کر جن نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں، یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مکے جا رہے ہیں۔ سچا جن اور جھوٹا جن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہے اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ حضرت سواد کہتے ہیں میں نے اس جن سے کہا مجھے سونے دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ پھر میرے پاس آیا، اس نے پھر مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر جن نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حیران پریشان ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں، یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے مکے جا رہے ہیں۔ مومن جن کافر جن جیسے نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور برگزیدہ ہے اور مکہ کے ٹیلوں اور پتھروں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ حضرت سواد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مجھے سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تیسری رات وہ پھر میرے پاس آیا اور اس نے آ کر پھر مجھے ٹھوکر ماری اور پھر وہی بات کہی کہ اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات سن، اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر اس نے وہی اشعار ایک بار پھر دہرا دیے۔ حضرت سواد کہتے ہیں کہ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا کہ میری درخواست بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو اس موقع پر میں نے ان کے سامنے جو اشعار پڑھے وہ یہ تھے۔ ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد
اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی، اور تیز رفتار والی اور بڑے رخساروں والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ غیب کی ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے ان اعمال کی محنت میں ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں۔ آپ اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کام نہیں آ سکیں گے۔ حضرت سواد کہتے ہیں، میرے یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے، ان کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سواد سے لپٹ گئے اور فرمایا، میری تو دلی خواہش تھی کہ میں تم سے سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ جن میرے پاس نہیں آیا، لیکن اس جن کی جگہ اللہ کی کتاب میرے لیے نعم البدل بن چکی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم قریش کے ایک قبیلہ آل ذریح میں تھے، انہوں نے اپنا بچھڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے بچھڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی، حالانکہ بولنے والا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے آل ذریح، یہ کامیابی والا کام ہے۔ ایک اور پکارنے والا فصیح زبان میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک غزوہ کے سفر میں جب بھوک نے مجاہدین اسلام کو ستایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لی اور عرض کیا کہ یہ گوشت کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دیں گے جس سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنی بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کرنے کے فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے اس پر اپنی رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر مناسب سمجھیں تو لوگوں کے پاس کھانے کا جو سامان بچا ہوا ہے وہ منگوا کر جمع کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے کھانے میں برکت بھی ڈال دیں گے اور ہم انہی اونٹوں پر بیٹھ کر منزل پر بھی پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کی چیز بچی ہوئی ہے وہ لے آئے۔ لوگ لے آئے، کوئی مٹھی بھر کھانے کی چیز لایا اور کوئی اس سے زیادہ۔ سب سے زیادہ ایک شخص 3.5 سیر کھجور لے کے آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، پھر لشکر والوں سے فرمایا اپنے اپنے برتن لے آؤ اور پھر اس میں سے ہاتھ بھر بھر کر نکال لو۔ چنانچہ لشکر والوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے اور کھانے کا جتنا سامان پہلے تھا اتنا ہی ابھی بھی وہاں پہ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں باتوں پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دور رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدبیر سے اونٹ بھی ذبح ہونے سے بچ گئے اور صحابہ نے جی بھر کے کھانا بھی کھا لیا۔ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور جنت جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، جب سب جگہ جنت ہو گئی تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا ذرا تم یہ بتاؤ
کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں خدا چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا اے امیر المومنین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تورات میں بھی اسی طرح لکھا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4000 درہم ادھار مانگے تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عمر کے قاصد سے کہا جا کر حضرت عمر سے کہہ دو کہ ابھی وہ بیت المال سے 4000 درہم لے لیں اور بعد میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب بتایا تو حضرت عمر کو بڑی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر کی حضرت عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا تم نے کہا تھا کہ میں 4000 درہم بیت المال سے لے لوں، اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے میں مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے 4000 دینار لیے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے انہیں تو یہ رقم معاف کر دی جائے اور پھر تم لوگ یہ رقم مجھے معاف کر دو گے، لیکن میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے کے لیے پکڑا جاؤں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قاتل نے زخمی کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں لے جایا جاؤں گا یا جہنم میں۔ حضرت علی نے کہا آپ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں اور وہ دونوں بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر کیا تم میرے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں، اور پھر اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے حسن تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جنت والوں میں سے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکر نکیر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو قدموں تلے رونتے ہوئے آئیں گے، ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں چمکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ مقام منا کے سب لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلا رہے تھے۔ آپ نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن ان دونوں کے لیے اس ہتھوڑے کو اٹھانا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا میرے لیے اس چھڑی کو اٹھانا ہے۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس وقت بھی میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا، یعنی میرے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں ان سے معاملہ کر لوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے اور تم کہو گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تم دونوں کے نبی کون ہیں، اور اسلام میرا دین ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے کیا عجیب بات ہے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس واقعہ کو کتاب حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک انتہائی عبادت گزار جوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا۔
حضرت عمر اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر عاشق ہو گئی اور اس کے راستے میں کھڑی رہتی تھی۔ ایک رات وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اسے بہکانے لگی۔ آخر نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی، لیکن جب یہ نوجوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللہ کا خیال آ گیا اور وہ غلط خیال دل سے جاتا رہا اور اس کی زبان سے آیت مبارکہ جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر خود واپس آ گئیں۔ اس نوجوان کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ باپ نے گھر والوں کو بلوایا، اسے اٹھا کر اندر لے کر گیا۔ کافی رات گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا، اے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا خیر ہے۔ باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا۔ اس نے سارا واقعہ باپ کو بتا دیا۔ اس کے باپ نے کہا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے دوبارہ وہی آیت پڑھی اور پھر پڑھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسے غسل دے کر باہر لایا گیا اور راتوں رات ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ کی؟ اس لڑکے کے باپ نے عرض کی، اے امیر المومنین، رات کی وجہ سے آپ کو اطلاع نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس کی قبر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ہر وقت ڈرتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور 2 مرتبہ یہ بات کہی، اے عمر میرے رب نے مجھے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں، اے عمر میرے رب نے مجھے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان پر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، السلام علیکم اے قبرستان والو، ہمارے ہاں کی خبریں تو یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے اور شادیاں کر لی ہیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے ہیں، تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جواب میں قبر والوں کی آواز آئی کہ ہمارے ہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے پا لیا، اور جو مال ہم نے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کیا تھا یہاں ہمیں اس کا نفع مل گیا ہے، اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے کو کتاب حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے ایک مہینے کے شروع میں مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، امیر صاحب ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں، اور وہ عادت یہ ہے کہ جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کر کے لاتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اس لڑکی کو سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے رواج کی تفصیل بتاتے ہوئے گزارش کی، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا کوئی اقدام کرنے سے منع کیا اور فرمایا، یہ کام اسلام میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے سبب مصر والے 3 مہینے تک ٹھہرے رہے، لیکن آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مصر کے لوگوں نے مصر چھوڑ کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بسنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔
حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ آپ نے ان لوگوں کو روک کر بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیجیے گا۔ جب خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں حضرت عمر نے یہ لکھا ہوا تھا: اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے، مصر کے دریائے نیل کے نام، اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ واحد و قہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد و قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے پھر سے چلا دیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار ہی اس دریا کے پانی پر تھا۔ لیکن پرچہ ڈالنے کے بعد سب لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے مصر والوں کی اس قدیم بری رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر شہر سے باہر گئے اور انہیں 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائی، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی: اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے بارش مانگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی لوگوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی: اے امیر المومنین، فلاں دن فلاں وقت ہم اپنے کھیت اور جنگلوں میں تھے کہ اچانک بادل ہمارے سروں پر آ گئے۔ ہم نے ان میں سے یہ آواز سنی: اے ابو حفص، آپ کے پاس مدد آ گئی، اے ابو حفص، آپ کے پاس مدد آ گئی۔ اس واقعے کو حیات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب رستم نے نجف میں پڑاؤ ڈالا تو اس نے نجف سے ایک جاسوس مسلمانوں میں بھیجا، جو قادسیہ جا کر مسلمانوں میں اس طرح شامل ہو گیا جیسے انہی میں سے گیا تھا، اور اب واپس آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے لیے مسواک کرتے ہیں، پھر سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سب اپنی قیام گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس جاسوس نے واپس آ کر سارے حالات رستم اور اس کے ساتھیوں کو بتائے، اور رستم نے بھی اس سے بہت سے سوالات کیے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کھاتے کیا ہیں۔ اس جاسوس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں میں صرف 1 رات گزاری ہے، بخدا میں نے تو ان میں سے کسی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، البتہ میں نے انہیں شام کو سوتے وقت اور صبح سے کچھ دیر پہلے کچھ لکڑیاں چوستے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ رستم جب مسلمانوں کے قریب پہنچا تو صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے مؤذن نے صبح کی اذان دی۔ رستم نے دیکھا کہ اذان سنتے ہی سارے مسلمان حرکت میں آ گئے۔ رستم نے حکم دیا کہ اہل فارس میں اعلان کر دیا جائے، سب سواریوں پر سوار ہو جائیں۔ ساتھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو رستم نے کہا: کیا تم دیکھتے نہیں کہ اعلان ہوتے ہی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے؟ اس کے جاسوس نے کہا: یہ لوگ حملے کے لیے نہیں بلکہ نماز کے لیے حرکت میں آئے ہیں۔ اس پر رستم نے فارسی میں جو کچھ کہا اس کا ترجمہ یہ تھا: آج صبح میں نے ایک غیبی آواز سنی جو عمر ہی کی تھی، جو عربوں سے باتیں کرتا ہے اور انہیں دانائی اور سمجھ سکھاتا ہے۔ جب رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا تو آ کر وہاں ٹھہر گیا۔ اتنے میں حضرت سعد کے مؤذن نے نماز کے لیے پھر اذان دی۔ پھر حضرت سعد نے نماز پڑھائی اور رستم نے کہا: عمر نے تو میرا جگر کھا لیا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر کے ساتھ اور صحابہ بھی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں پانی کا ایک گھاٹ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ وہ اونٹنی سے نیچے اترے اور موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے اور اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اس گھاٹ میں سے گزرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا: اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ موزے اتار کر کندھے پر کیوں رکھ لیے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اس گھاٹ میں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ شہر والے آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کی اس بات کو سن کر فرمایا: افسوس اے ابو عبیدہ،
اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے سزا دیتا۔ ہم تو سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ اب جس اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہم جب بھی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو ان پر غشی طاری ہونے لگی۔ کسی نے کہا اگر یہ زندہ ہیں تو پھر یہ نماز کے نام سے جتنی جلدی گھبرا کر اٹھیں گے اتنی جلدی اور کسی چیز کے نام پہ نہیں اٹھیں گے۔ لہٰذا کسی نے کہا امیر المومنین نماز ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت عمر کو فوراً ہوش آ گیا اور فرمایا نماز؟ اللہ کی قسم، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے عمر، میری لڑکیوں اور ان کی ماں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیجیے، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اس کا یہ سوال سن کر حضرت عمر نے فرمایا اور اگر میں تمہارا کہا نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ اس بدو نے عرض کیا تجھ سے قیامت میں میرے متعلق سوال ہوگا اور تو ہکا بکا رہ جائے گا۔ اس کے یہ اشعار سن کر حضرت عمر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا یہ کرتا اس شخص کو دے دو کیونکہ اس کے سوا تو میرے پاس کچھ موجود ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں تسلی دینے کے لیے کہا یا امیر المومنین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت عطا ہوئی اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے، پھر آپ کو حضرت ابو بکر کی صحبت حاصل رہی، آپ نے ان کی صحبت کا بھی حق ادا کر دیا، اور جب آپ ان سے جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے اور اب جب آپ ان سے جدا ہو رہے ہیں تو اس حال میں ہے کہ یہ سب لوگ بھی آپ سے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا تذکرہ کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک اور احسان ہے، اور جو آپ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ میرے تعلق کا ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ بہرحال تم میری جو تکلیف دیکھ رہے ہو یہ تو تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اسے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے فدیہ میں دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء اور رسولوں کے سوا باقی تمام جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن اے علی ان کو یہ بات تب تک نہ بتانا جب تک یہ زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا حال سناتے ہوئے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے، ان پر مختلف قسم کی قمیصیں ہیں، بعض قمیصیں چھاتی تک ہیں، بعض کی اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ اس دوران عمر بن خطاب کو بھی میرے سامنے لایا گیا، اس کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دینداری ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ مجھے پیش کیا گیا اور میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تراوت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے باقی ماندہ دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے اس کی تعبیر دریافت کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد علم و دانش ہے۔